علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ققلش ٹاپر چترال میں موجود ہوں. جشن ققلش سال 2025 کا 14 دن ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز جاری ہے. اس وقت میں عمیر خلیل صاحب کے ساتھ موجود ہوں. عمیر خلیل صاحب جشن ققلش کے حوالے سے اور جشن ققلش کے علاوہ چترال میں سیاحت کے حوالے سے عمیر خلیل صاحب کا کلیدی کردار ہے اور یہ یہاں اسٹال بھی لگایا ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں عمیر صاحب جشن ققلش کے حوالے سے اور یہاں کیا کچھ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ صرف ققلش فیسٹیول کو دیکھ لیں، ققلش جو ہے یہ ایک نیچرل بیوٹی ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ کو اس طرح جگہ نہیں ملے گا جہاں سیر و تفریح کے لیے یا کوئی آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز یا اس کے لیے آ جائے یا کیمپنگ کے لیے یہ بیسٹ پلیس ہے. اور سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ اس کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید اس میں ٹورزم بوسٹ اپ ہو فیوچر میں بھی، تو اس کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بار جو فیسٹیول تھا اس میں ہم بہت ہی پر امید تھے، لیکن پتہ نہیں کچھ ان کے مسائل ہوں گے. انہوں نے جو شیڈول دیا ہوا تھا 17 to 21، ابھی تک 3 دن ہمارا ادھر ہو گیا مسلسل بارش ہی ہو رہا ہے. ایک میچ اسٹارٹ ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، پھر دوسرے دن اس کا ایک ہاف ہوتا ہے ابھی. اور تیسری بات ان کا جو وہ ہے پولو میچ، ابھی تک ایک میچ بھی نہیں ہوئے. پتہ نہیں یہ مزید 4 دن اور لگے گا. یہ ایک چیز ہے ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ چترال سے، لوور چترال سے، دیر سے، پشاور سے، اسلام آباد سے ٹیمیں آئے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں اسی موسم میں سروائیو کرنا مشکل ہے، کیونکہ جتنے بھی ٹینٹس لائے تھے اگر مسلسل 3 دن سے بارش ہو رہے ہیں تو کوئی بھی ٹینٹ اس کے لیے نہیں ٹکے گا. اینی ہاؤ ان کے کوئی مسائل ہوں گے. نیکسٹ ایئر کے لیے بیسٹ آف لک ہے. ٹورزم کے حوالے سے بھی یہ بیسٹ ٹورزم ڈسٹینیشن ہے. اگر ہم اس ایونٹ کو خوبصورت طریقے سے فٹ بال وغیرہ پہ ہی ہم اس کو وہ ڈپینڈنٹ نہ کریں، اگر فٹ بال کے علاوہ جتنے بھی ہمارے کلچرز وہ ہے، اگر پولو ہو گیا، دوسرے جو ٹگ آف وار ہو گیا، اور بھی چترال کے مختلف وہ ہے، اگر ان کو فوکس کرے تو اور بھی زیادہ لوگ آئیں گے. تو الحمدللہ چترال میں ٹورزم کا بھی رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ڈپٹی گورنمنٹ کا ایک احسن اقدام ہے، گڈ انیشیٹو انہوں نے لیا ہوا ہے کہ کرشمیر کو انہوں نے آئیکن آف ڈپٹی کے قرار دیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آج وہ لاسٹ ڈے تھا، بٹ کا ٹینڈر ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جون کے اینڈ میں یا جولائی کے فرسٹ ویک میں یہ ایکسپیڈیشن ہو رہا ہے کرشمیر کا، اور اس کے ساتھ ٹریکنگ بھی ہو رہا ہے. کرشمیر بیس کیمپ کا 60 پر بندوں پر مشتمل گروپس آئیں گے، اور یہ پھرگام سے ادھر تک یہ گولین کا بھی ٹریک ہے. تو یہ خوشائن بات ہے. کے پی گورنمنٹ اس کو سیریس لے رہی ہے. تو اگر اس طرح کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو سیریس لیں گے تو چترال میں ٹورزم انشاءاللہ بوسٹ اپ کرے گا. اور چترال جو ہے واحد جگہ ہے پاکستان میں کہ اپنے پیس کے اور اپنے نیچر کے لحاظ سے ون آف دا بیسٹ پلیس. تو ہمارا وہ ہے جتنے بھی ہمارے سیاسی نمائندگان ہیں، ہم تھرو یہ سوشل میڈیا پلیٹفارم ان کو بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کے لیے اپنے کردار ادا کریں. ٹورزم جو ہے، اگر ٹورزم بوسٹ اپ ہوگا، جس طرح اگر آپ گلگت کو لے لیں، گلگت میں ٹورزم انڈسٹری بن چکی ہے. وہاں لوگ اس سے بہت زیادہ کما رہے ہیں. لوکل کمیونٹیز جو ہے، لوکل اسٹیک ہولڈرز جو ہے، جس طرح ٹور آپریٹرز ہے، ہوٹلیریز ہے، ٹور گائیڈز ہے، یا کوئی ڈرائیورز یونینز ہے، سارے ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں سیزن میں. ان کا ایز کمپیئر ٹو چترال میں اتنا فلو نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے سیاسی لیڈرز کے، ہمارے نمائندگان کی اور کے پی گورنمنٹس کے. ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے، چیلنج ہے کہ جتنے بھی ہمارے چیک پوسٹ ہیں اس پہ چیکنگ، اور پھر این او سی کا مسئلہ. ابھی کچھ جگہ جو ہے وہ سب دنیا میں بیسٹ پلیسز تصور کیے جاتے ہیں. کرمبر لیک کو آپ لے لیں، ادھر فارنر نہیں جا سکتے. ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی ادھر سے یہاں سے این او سی لے کے جانا پڑتا ہے. جب آپ کے پاس این او سی ہونے کے باوجود بھی 7-8 چیک پوسٹ پہ آپ کو رکوایا جاتا ہے. 15-20 منٹ اگر آپ ایک چیک پوسٹ پہ ٹائم لے لیتے ہیں، پھر پہنچتے آپ کے 2 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹورزم کے بوسٹ اپ میں، ٹورزم کے پروموشن میں یہ رکاوٹ ہے. تو جتنے بھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہے یا کوئی ہمارے گورنمنٹس وہ ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ جو ہے نا جگہوں کو آپ سیکیور کریں. آپ جگہوں کو سیکیور کریں. آپ ایک چیز دیتے ہیں، اس کو ہم این او سی بولتے ہیں، جیسے پیس آف پیپر ہے، وہ لے کے میں جاؤں گا، وہ سیکیور نہیں ہے. کسی کے لائف کی یا کوئی اور تھریٹس کی وہ سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ جگہوں کو جو ہے وہ آپ سیکیور کریں. باقی ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ کو لے جانا، ان کے لیے بھی کوئی، جس طرح میں نے بتا دیا، ٹور گائیڈ یہاں ہیں، ٹور آپریٹرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے جگہ کو، علاقے کو، چترال کو، اپر چترال کو سیکیور کرنا ہے. تو کم از کم یہ جو این او سیز کے وہ ہے برڈن جو آپ لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، اپنے مونوپلی کر رہے ہیں، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے سیمی گورنمنٹس ہو، یا اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے جو بھی ہیں، واٹ ایورس، میں ساروں کو وہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز ختم ہونا چاہیے. یار آپ ایک
चित्राल सारे कह रहे हैं, सारे यही कह रहे हैं कि चित्राल पीसफुल है, फिर एनओसी की क्या ज़रूरत है यार? आप क्यों नहीं छोड़े शेख सलीम बॉर्डर में एरिया में, आप टूरिस्ट को क्यों नहीं छोड़े, फॉरेनर्स को क्यों नहीं छोड़े, या आप खुरमपुर में क्यों नहीं छोड़े? वजह क्या है? अगर वो जगह सिक्योर नहीं तो आपका काम क्या है? आप उनको सिक्योर करें। तो अगर ये चीज़ें हल होंगे तो इंशाल्लाह टूरिज़्म चित्राल में भी प्रमोट होगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह चेकिंग टनल से लेके चित्राल पहुँचने तक आपके 5-6 चेक पोस्ट पे लोगों को इस तरह जलील करेंगे, या आगे आपके चेक पोस्ट आप चाहे सिकाउट के चेक पोस्ट उधर से क्या नाम है ये परवक से लेके उधर तक शिकारगास ये बरगल तक जितने भी आप चेक पोस्ट, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट जिस बंदे के पास एनओसी है तब भी आप उसको रुकवाते हैं, फिर तो आप ये ना कहें कि हम टूरिज़्म के प्रमोशन में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आप प्रमोशन नहीं, कलीदी किरदार नहीं, आप उसको डिमोशन कर रहे हैं। तो गुजारिश यही होगी कि इन चीज़ों को टैकल करें, स्पेशली जो कैपेसिटी है खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़्म एसोसिएशन, कल्चर एंड टूरिज़्म एसोसिएशन, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को जल्द अज जल्द का कोई सलूशन निकालें। थैंक यू है भाई, थैंक यू इंशाल्लाह यकीनन आप जैसे नौजवान होंगे तो यकीनन सियाहत को फरोग़ मिलेगा। बड़ी मेहरबानी हमारे लिए टाइम निकालने का, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।